قوموں کا عروج و زوال کیسے ہوتا ہے؟ دو چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں کہ قوم بحثیت مجموعی اس کی ترجیحات کیا ہیں، اجتماعی ذوق، یعنی وہ کن چیزوں کو لے کر بحث کرتے ہیں۔ اگر دو چار لوگ مل گئے، ایک محفل ہو رہی ہے، چند دوست مل بیٹھے ہیں کہیں چائے کی دکان پر، کہیں بھی، تو وہ کن باتوں کو لے کر ڈسکس کر رہے ہیں، ان کا موضوع کیا ہے، وہ کن باتوں کو لے کر جو ہے وہ ہنستے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ہنسنا، کھیلنا، مذاق، اس اجتماعی مذاق، یعنی کون سی باتیں ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، کن چیزوں کو ہم اہمیت دے رہے ہیں، اس کو مذاق کہتے ہیں۔ عام طور پر مذاق ہم یوں کہتے ہیں، کسی کو جو ہے وہ کوئی ویسی ہلکی بات کہی تو یہ مذاق ہے، وہ مذاق نہیں، مطلب ہم جن چیزوں کو سیریس لیتے ہیں، کن چیزوں میں ہمیں دلچسپی نظر آتی ہے، کن چیزوں کو ہم موضوع بحث بناتے ہیں، وہ اجتماعی مذاق ہے۔ کوئی قوم عروج کی طرف جا رہی ہے، زوال کی طرف، یا غلام ہے، اگر غلام قوم ہے تو اس کے ابھرنے کے چانسز ہیں یا نہیں ہیں۔ ایک ٹیسٹ ہے، ایک سروے ہے کہ دیکھیے کہ اس قوم کا اجتماعی مذاق کیا ہے، وہ کن چیزوں کو لے کر سیریس ہے، کن چیزوں کو اپنی محفلوں میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک سادہ سا ایک اصول ہے کہ دیکھ لیجئے ہماری جو حالت ہے، اور پھر ہم اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ساتھ منسلک ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، وغیرہ وغیرہ، اور ہماری اجتماعی حالت یہ ہے کہ ہم انتہائی گھٹیا قسم کے اور انتہائی بالکل اسفل درجے کی ہماری گفتگویں ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارا اجتماعی ذوق کیا ہے۔ کسی نے کوئی گناہ کیا یا گناہ بھی نہیں کیا، افواہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم اس طریقے سے اچھالتے ہیں کہ گویا وہی سارا کا سارا اسی پر جو ہے، وہ جو ایک بات ہوئی ہے، پہاڑ ٹوٹ گیا۔ فار ایگزامپل سورہ نور کے حوالے سے وہی کہا تھا، کل بھی کہا تھا ہم نے، کہ ہماری جو آئیڈینٹی ہے وہ کتاب سے بنتی ہے، یعنی قرآن سے۔ ہم اس کو نہیں پڑھتے، قصے کہانی میں لگے ہیں، دوسری کتابوں میں لگے ہیں، اپنا جو بھی مسائل ہے، حالانکہ ایک چیپٹر ہے پورا موجود ہے کہ اسلام جو ہے، یہ جو پرائیویسی ہے، ان ماحول، اس تو بعد میں آئے گی پرائیویسی کا مسئلہ، کہ اسلام جو ہے اگر کسی گناہ کو یا کسی بات کو، حلال اور حرام کو ہی لیجئے، اسلام نے یہ کام کیا کہ وہ سزا نہیں دیتا، بلکہ سزا سے پہلے وہ آبسٹیکل کھڑا کرتا ہے۔ یعنی کہ اجتماعی ماحول، جیسے میں نے اجتماعی مذاق کی بات کی، کہ اجتماعی مذاق وہ کریٹ کرتا ہے کہ ان کا اجتماعی مذاق کیا ہو، یعنی وہ باتیں یا کن باتوں کو لے کر جو ہے وہ سیریس ہوں گے، دلچسپی کس میں ہوگی۔ مان لو کہ اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے یا کسی نے دیکھا، مان لو سورہ نور میں جب ہم پڑھیں گے تو پہلی آیت زنا پر ہی ہے، تو اس کے ساتھ کیا معاملات ہے، پوری وہ بڑی ڈیٹیل میں بحث ہے۔ اس کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کو دیکھ بھی لیا زنا کرتے، ٹھیک ہے، تب بھی اس کی جو ہے پردہ پوشی لازمی ہے۔ یعنی میں اس کا جو ہے وہ لب لباب بتا رہا ہوں، پوری صورت کا جو بھی ڈسکس کرتی ہے ان مسائل پر، لب لباب اس کا یہ ہے، یعنی اس ماحول کو وہ کرش کرتا ہے۔ کس ماحول کو؟ جو آج کل ماحول ہے کہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ بات بھی کی تو اس کو جو ہے وہ زنا کا ٹیگ لگا دیا جاتا ہے، مطلب گرنے کی انتہا، اب اس سے کوئی اور انتہا نہیں ہو سکتی ہے گرنے کی۔ یہ قوم پھر دعویٰ کرے گی کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، اور دوسرا جو ہے ہمارے مذہب پر آنکھ اٹھاتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، قلم چلاتا ہے، زبان چلاتا ہے، ٹھیک ہے، گستاخیاں کرتا ہے۔ سب سے بڑی گستاخ قوم، میں بار بار کہتا ہوں، مسلمان قوم خود ہے، جو اسلام کی جو دھجیاں جو ہے اڑائی، ہم مانتے بھی ہیں لیکن اس کے خلاف کریں گے۔ یہی بات میں نے لے لی، ہمارے معاشرے کا جو اجتماعی ذوق ہے وہ یہ ہے کہ کسی پر سنی سنائی بات پر، کسی انسان پر زنا کا ٹیگ لگا دیا، اس کو اچھال شیطان بنا دیتے ہیں اس کو۔ حالانکہ قرآن براہ راست، یہ کوئی میں قصے کہانی نہیں سنا رہا، فلاں شخص نے لکھا ہے فلاں کتاب میں، وہی نہیں، سورہ نور میں بتا رہا ہوں، سورہ نور، کہ اس کا لب لباب یہ ہے کہ آپ ایک ایسے ماحول کو کرش کریں، ایسا ماحول پنپنے نہ پائے جس میں یہ گھٹیا باتیں جو ہے آپ ڈسکس کریں۔ ماحولی بھائی، ماحول ہوتا ہے، مان لے ایک پیڑ ہے بہت بڑا، چنار کا درخت ہے،
اس کا ایک سایہ ہوتا ہے، تو جیسا اجتماعی سایہ ہوگا ویسے ہی جو ہے وہ اس کے ارد گرد جو بھی ماحول بنے گا اس سائے کے تحت ماحول بنے گا. جیسے اجتماعی، جیسے میں نے کل بھی کی تھی حوض کی بات، حوض گندا ہے تو سارا سپلائی جو ہے وہ گندے پانی کی ہوگی، ظاہر سی بات ہے. تو اسلام نے اس کی بھی اجازت نہیں دی ہے کہ کسی کی پرائیویسی کو آپ جو ہے پھاڑیں. پرائیویسی جو ہے انسان کی جو ہے وہ خلوت ہے، یا کوئی میں نے جو مثال دی ہے اسی کو کہتے ہیں قذف. یہ معاملہ جب چلتا ہے، کسی نے کسی کو دیکھا بالفعل زنا کرتے، ایک بالفعل، یہ نہیں کہ وہ جو بات کر رہے تھے یا وغیرہ وغیرہ، بالفعل زنا کرتے دیکھا، اور اگر وہ 4 گواہ نہ لایا، 4 کا مطلب، اس کا مطلب کہ جو بندہ دیکھا گیا زنا کرتے وہ 4 بندوں نے دیکھا ہے، بیک وقت نہیں، بیک وقت بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بار ایک بندے نے دیکھا، دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار، تو ایک گویا کہ وہ بندہ جو ہے وہ اپنی حدود کو بہت فلانگ چکا ہے. تب جا کر اگر وہ، ظاہر سی بات ہے ایک شخص اگر ایسے کردار کا حامل ہے تو بات پھر بنتی ہے، اٹھتی ہے، تب جا کر وہ 4 گواہی دیں گے، اور جو ہے اس پر وہ اس کو جو بھی سزا ہے اس پر حد جاری ہوگی. لیکن اس میں اتنا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اسلام جو ہے وہ ماحول کو پیدا نہیں ہونے دیتا، اس قسم کے گھٹیا ماحول کو، کہ جب 2 لوگ جمع ہوں تو وہ کون سی باتیں کریں، اس ماحول کو بھی برداشت نہیں کرتا. ماحول جو پھر گناہوں کو جنم دیتا ہے، یہ سمپل سی بات ہے. ٹھیک ہے، ماحول کو کریٹ نہیں کرنا چاہتا. اور سب سے زیادہ جو پرائیویسی اگر محفوظ ہے تو وہ اسلام کی اس چھت کے نیچے ہے. اسلام کی چھت نہیں ہے تو سارے مسائل، سارے مسئلہ ہی وہی ہے کہ چھت قائم نہیں ہے، اس لیے جو ہے وہ واضح کرنی پڑ رہی ہیں، اور اس وقت تحریکیں ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں، ہمارا اگر ایک دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم اس حد تک اس پر عمل کریں جس حد تک ہم عمل کر سکتے ہیں، اس لائف سٹائل کو اپنائیں. میں جو مثالیں دے رہا ہوں پرائیویسی کی، انسان کی، کہ وہ جو ماحول کم سے کم اپنے جو گھٹیا بنا رکھا ہے اس کو تو ہم سدھار سکتے ہیں. اور یہ براہ راست جو ہے گستاخی ہو رہی ہے، براہ راست اگر ہم یہ جو ہمارا ماحول ہے وہ قرآن کے اگینسٹ سمجھا رہے ہیں، کہ ہمارا قرآن سے ایک یہ والا چیپٹر ہم سے نہیں سنبھالا جاتا، اس پر ہم جو ہے وہ عمل نہیں کر سکتے، تو پھر ہم نے کرنا ہی کیا ہے؟ اور پھر جو ہے دوسروں پر دوش لگائیں کہ بھئی یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے. مطلب زنا کا ماحول ہم خود کریٹ کر رہے ہیں، ایک ایسی فضا بنا رہے ہیں کہ بندے نے زنا بھی نہیں کیا اور اس پر جو ہے ٹیگ لگ رہے ہیں، اور اس پر جو ہے باتیں ہیں، اور وہ چوک چوراہوں پر اور اپنی انجمنوں میں ایک ماحول کریٹ کر دیتے ہیں. قرآن بالکل اسے اگینسٹ ہے. ہم انفرادی سطح پر جو ہے اس پر پابندی نہیں کر سکتے. تو اسلام جو اسلام ہے مکمل ایک نظام کے، کیا ہم اس کے حامل ہو سکتے ہیں، متحمل ہو سکتے ہیں اس کے؟ تو اسلام اس کی پابندی کرتا ہے کہ پرائیویسی اگر محفوظ رہ سکتی ہے اسلام کی چھت میں. ٹھیک ہے، تو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ قذف، اس کو کہتے ہیں قذف، الزام لگانا کسی پر. ٹھیک ہے، اگر تو کسی نے بالفعل بھی دیکھا کسی بندے کو زنا کرتے اور 4 گواہ لائے اس نے، اور پھر 4 گواہوں میں سے کوئی ایک گواہ بھی جو ہے وہ تھوڑا بیان جو ہے ان کا نہ ملے، 3 بندوں کا انہوں نے جو بیان دیا وہ بالکل ٹھیک تھا، ان کی باتیں مل رہی تھی، ایک جو ہے وہ کہے کہ بھائی مجھے کچھ شک شبہات ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ 4 گواہوں کی بات جو ہے وہ نہیں مل رہی، تو جو قاذف ہے، یعنی جس نے وہ الزام لگایا یا جس نے بات یہ چھیڑی کہ میں نے فلاں بندے کو فلاں حالت میں دیکھا، اور ایک گواہ بھی کمزور ہو گیا، تو الٹا جو ہے اس قاذف پر جو ہے حد جاری ہو گیا. 80 کوڑوں کی سزا ہے قرآن میں، 80 کوڑوں کی سزا. کیا مطلب ہوگا اس کا؟ لبے فلسفی کیا ہے اس کی؟ فلسفی یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو دیکھا تو ماحول کریٹ نہیں کرنا بلکہ اس پر پردہ پوشی کرنی ہے. اور جب یہ ماحول ہوگا، یہ والا معاملہ کہ اگر میں نے تو دیکھ لیا ٹھیک ہے، اور اگر میں 4 گواہ نہ لایا تو وہ اپنی جو ہے نا، وہ جو دوست ہوتا ہے سب سے کلوز، یا بیوی تک کو جو ہے بات، یا باپ، مطلب جو سب سے قریب شخص ہو، وہ اس تک بھی وہ بات نہیں پہنچنے دے گا. اس کی وجہ کیا؟ یعنی اسلام ہے، اسی فلسفی کو سمجھیے کہ اسلام جو ہے ان چیزوں کو مسدود کرتا ہے کہ ماحول کریٹ نہیں ہونا چاہیے ان گھٹیا چیزوں کا. اگر کسی نے گھٹیا کام کیا، تم نے دیکھ لیا بالفعل، لیکن تب بھی جو ہے آپ اس کا تذکرہ نہیں کریں گے. کیوں؟ ایک ماحول کریٹ ہوگا، اس ماحول کے جو نتائج ہوں گے وہ پھر وہ بڑھتے جاتے ہیں. ماحول یہ ہے جیسے کہ آج کل ہمارا ہے. اور یہ جو حدیث ہے ایک کہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلانا، ایک شخص کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلا رہا ہے. آج کوئی تحقیق نہیں ہوتی. وہی کہا، اگر جو ہے محبت کو زنا
بنانا اور زنا جو ہے وہ ایک ایکسرسائز میں ہے، اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی زنا کر رہا ہے بالفعل، چسکے لیتے ہیں۔ یہ قوم جو ہے پھر یہ دعویٰ کرے کہ ہم پر جو ہے فلاں قوم غالب ہے، پھر ہم پر اس فلاں شخص نے اسلام کے خلاف یہ کہہ دیا۔ بھائی تم لوگ قرآن کے ڈائریکٹ، ہم قرآن کے خلاف جو ہے رات دن عمل کر رہے ہیں، اور ہمارے جو اجتماعی ذوق وہ ہے کہ قرآن جن چیزوں کا کو منع کرتا ہے ہم بمانگے دول، بلکہ ہمارا جو ہے میں نے کہا چسکے لیتے ہیں انہی چیزوں کو جن کو قرآن نے منع کیا کہ یہ تم نے نہیں کرنا تھا۔ جب ہم اجتماعی ماحول بنائیں گے، جو چیزیں منع تھی ان کو ہم چسکے لیں گے، اور جو کرنے کی تھی اس میں ہماری اپنی فلسفی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے سب سے میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ یا تو یہ جو شعر ہے کہ سراسر موم یا سنگ ہو جا، دورنگی چھوڑنی پڑے گی، دورنگی چھوڑ سراسر یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، یہ مسئلہ ہے۔ وہی ہے قرآن بھی کہتا ہے کہ تم ایک کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو جو ہے وہ ایک کا انکار کرتے ہو، کیوں کہتے ہو تم وہ بات جو تم کرتے نہیں؟ تو سب سے بڑے گستاخ میں بار بار میں نے یہ کہا ہے کہ سب سے بڑی جو گستاخی جو فتویٰ اگر جو فتوے کی گنجائش ہوتی تو مسلمانوں پر فتوے لگتے ہیں جو بعد میں وہی بات آتی ہے کہ یہ جو الزامات لگتے ہیں وہ الزامات کا لگنا بالکل ایک فطری سی بات ہے۔ جو اس نے کہا کہ جو ریلیجن جو ہے اوپیم ہے لوگوں کے لیے، یہ نشہ ہے، پھر نشے کے لیے جو ہے وہ مذہب جو استعمال ہوا، اور اس کے جو ضامن ہیں، اس کے ذمہ دار ہیں وہ خود ہم ہیں مسلمان۔ ہم نے مذہب کو جو ہے وہ ہم نے صرف چسکے لیے، اس کے جن چیزوں پر ہم عمل کر سکتے تھے ان پر بھی عمل نہیں کیا، اور جن سے ہم رک سکتے تھے ہم نہیں رکے، ٹھیک ہے، اور ہم نے خود، ٹھیک ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ماحول ہے، اجتماعی ماحول کی قرآن کی فلسفی کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ پرائیویسی اگر محفوظ ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام کی چھت میں۔ تو خلوص اس کے لیے ہے کہ اگر ہم نے قبول کیا ہوا، اب ہمارا خلوص کا ٹیسٹ ہے کہ ہم پورے اس نظام کو اسلامی کل کی حیثیت سے ہے، اس کی جو چھت ہے اس کے لیے ہم جو ہے پوری اپنے وجود کو کھپا دیں۔ اگر ایسا نہیں ہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، یہ والی بات ہوگی، نہ ہم اللہ کے ہوں گے نہ شیطان کے ہوں گے، اور نقد جو سزا مل رہی ہے غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، اس سے اور کون سی جو ہے وہ سزا ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اسلام بھی جو ہے وہ نشہ بنتا ہے، اور اسلام استعمال ہوتا ہے، اور اسلام کو ہم استعمال کرنے دے رہے ہیں اور ہم خود دے رہے ہیں، خدا کے نام پر جو ہے ہم بلنڈر کریں۔ اور جو ایمان اور جب ہم داخل ہوتے ہیں کفر اور ایمان کا جو معیار ہے، ان باتوں کو تک کو جو ہے ہم وہ ہضم نگل لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جو طاغوت ہے، طاغوت کا انکار، یہ اسلام کی انٹری، یہ جو چابی ہے، اگر ہم نے انٹر ہونا ہے طاغوت کا انکار کرنے لگا، ہم طاغوت سے ڈانس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو لینن نے کہا، جب بھی جو بھی اعتراضات اٹھتے ہیں، ان کے پیچھے بھی وجوہات ہوتی ہیں، بہت سارے وجوہات ہم نے خود جو ہے وہ پیدا کر کے دی ان کو، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، بار بار ہمارا کہنا ہے کہ ان چیزوں پر عمل تو کریں، ہم اس لائف سٹائل کو اپنائیں جس کو ہم اپنا سکتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں، یہ تو کر ہی سکتے ہیں نا۔ اگر کسی کی پرائیویسی کی میں بات کر رہا ہوں، آج کسی کی جو ہے ویڈیو لیک کر دی، آڈیو کر دی، کسی نے کسی کا بات کر دی اور زنا کا ٹیگ لگاتے چلے گئے، اور ایک ماحول یہ اسفل درجے کا، گھٹیا درجے کا جو ماحول ہے، قرآن سے منع کرتا ہے۔ سورہ نور پڑھیں، خدا را اس کا لبے، اس کی فلسفی سمجھے کہ وہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اوبسٹیکل جو ہے وہ اس میں ہے۔ اس سزاؤں کا جو مسئلہ بہت کم ہے، ہم نے جو ہے اس پورے لائف سٹائل کو ہم پیش نہیں کیا صحیح طریقے سے۔ ہم نے بس اسلام آئے گا تو سزائیں دے گا، مگر یہ ایسا نہیں ہے۔ کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو بالفعل کوئی گناہ کرتے دیکھا تو مجال ہے کہ وہ کسی دوسرے کے ساتھ اس کا تذکرہ بھی کرے۔ اسلام نے اس طریقے سے محفوظ کیا کسی کی پرائیویسی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اجتماعی ماحول ہوتا ہے، جیسے نظام ہوگا ویسے نیچے سے جو ہے وہ
وہ ہمارا جو ذوق ہے وہ پروان چڑھے گا، اجتماعی ماحول ویسا کریٹ ہوگا جیسے آج ہے، جیسے چھت ہے، جیسا سایہ ہے، ویسے اس وقت اکثریت ہے لوگوں کی۔ تو اسلام کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، اس کے اپنے ایک سایہ ہے، اس سایہ میں جیسے حوض ہے، حوض کے اندر صاف پانی، ہر گھر میں صاف پانی آ رہا ہے، تو اوپر کی جو چھت ہے جیسی وہ ہے ویسے جو ہے نیچے جو عوام ہے۔ لیکن جو کسٹوڈینز ہیں، جو ماننے والے ہیں، کم سے کم ان کو ان باتوں پر شدت کے ساتھ عمل کرنا ہوگا جن باتوں پر ہم عمل کر سکتے ہیں، اتنی سی بات ہے۔ اگر کسی کے متعلق کوئی بالفعل، میں کہہ رہا ہوں بالفعل، باقی یہ نہیں کہ کوئی بات کر رہا ہے اور وغیرہ وغیرہ، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا پرائیویسی کا۔ اگر بالفعل بھی اسلام میں تب بھی اجازت نہیں ہے کہ تم اس کا تذکرہ کرو کسی کے ساتھ، یعنی وہ ماحول جو ہے وہ اس کو مٹانا چاہتا ہے۔ جیسا ماحول ہوگا تو کسی کو ٹیسٹ کرنا ہوگا کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے، قوم کا اجتماعی نظام کیا ہے، اجتماعی ذوق کیا ہے، شوق کیا ہے، کون کن باتوں کو سیریس لے رہے ہیں، کن باتوں کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو وہاں تھوڑا دیکھیے، تو پھر دیکھیے کہ قوم ابھرے گی کہ یہ ذلت جو انہوں نے بخوشی قبول کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں ہیں، ان پر انشاءاللہ اس سے پورا جو ہے بہت بات کرنے کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ اس پر جو ہم وقتاً فوقتاً بات کرتے رہیں گے، اور پورا اس میں ڈیٹیل میں یہ مسائل کیا ہیں، ان کی بھی جو فلسفی ہے، ان کی جو منطق ہے، اس پر بہت بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اور زمینی سطح پر جو ہمارے معاملات اور مسائل چل رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ غلام قوم کی وہ کون سے بلنڈر ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم غلامی جو ہے دھنستے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور دوہری سزا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں، تو ذلت تو ہوگی۔ اور قرآن کہتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے یہ، کہ وہی جو کتاب کے ایک حصے کو ماننا اور ایک کا انکار کرنا، اس کی نغد سزا دنیا میں ذلت و خواری ہے اور آخرت میں عذاب ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے جاگو اور جگاؤ، بس یہ چیز ہے، اور جس پر ہم عمل کر سکتے ہیں پریکٹیکلی اس پر شدت کے ساتھ عمل کریں، ہضم کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ بات ہوگی اس پر، یہ بہت مسائل ہیں، میں نے تو ابھی اس میں تھوڑا ٹچ دیا ہے، ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔